مسلمان کو لاکھوں سال کی عمر مل جائے نا، لاکھوں سال کی، اور پورے لاکھوں سال وہ سر سجدے میں رکھے رہے، پھر بھی صحابی کے رتبے کے برابر تو دور کی بات، ان کے پیروں سے گرد جو اڑی ہے اس کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ سوال حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزالی دورہ سے کسی نے کیا تھا کہ کوئی لاکھوں سال کی عمر پائے، عبادت کرتا رہے، تو کسی صحابی کے رتبے کے برابر کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا چہرہ ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھنے پر جو ثواب رکھا ہے وہ لاکھوں سال کی عمر میں ثواب نہیں جو عبادت کی ہے۔ آج بڑا عجیب فتنے کا دور چل رہا ہے، بحث کر رہے لوگ، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، فلانے ڈھکانے، وہی ہوا، تو تیرے گھر کی بات کر لے بیٹے، دو بھائیوں کا جھگڑا سلٹا نہیں پاتا ہے، تیرا باپ موجود تھا وہاں پہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے، خرافاتیں کرتے ہو، ملت پہ انتشار پیدا کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت علی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ افسوس یہ ہے حضرت کچھ سید صاحب لوگ پکڑا گئے، پوچھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بیچ میں کیا فرق تھا سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری آنکھیں ہیں۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ داہنی آنکھ کون ہے اور بائیں آنکھ کون ہے؟ فرماتے دونوں داہنی آنکھ۔ سایہ کا سوال سن کر کے اندازہ لگا لیا اس کے دل میں ان کے تعلق سے کیڑا پیدا ہو چکا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ دونوں داہنی آنکھ ہیں، بائیں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہ اوقات کہ ہم صحابہ پہ بحث کریں؟ مستقبل کی حالات کیا تھے، کیا معاملات پیش آئے، کیا نہیں پیش آئے، وہ جانے، ان کا رب جانے، ختم بات کی۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی، ختم بات۔ ہمیں اپنے دو بھائیوں کے بیچ جھگڑا کر کے اس کا فیصلہ کرنے، بیٹے لڑ رہے 20-20 سال سے دیوانی، لاکھوں روپے سچا ناز ہو گئے، اپنے گھر کا جھگڑا سلٹا نہیں پاتے، وہاں پہنچ گئے کود کر کے۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے، شوہر پہلے شہید ہو گئے تھے اور 4 جوان بچے تھے۔ جب قادسیہ کی جنگ ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں، تو یہ اپنے 4 لڑکوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئی، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی دونوں آنکھوں کی کہ کل جنگ ہونے والی ہے نا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ گئے وہ صحابی گئے جنگ بدر میں، جنگ احد میں لڑنے کے لیے۔ شروع میں مسلمان فاتح کی حیثیت تھے، اس کے بعد کچھ شکست کے آثار نمایاں ہوئے، کچھ ایسی خطائیں اجتہادی ان سے ہوئی، تو وقت کا چرخہ پلٹا اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بھی دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، شہید ہوئے تھے اسی جنگ کے موقع پہ۔ یہ صحابی جو تھے ان کو بھی اتنا زخم لگے تھے کہ بے ہوش ہو کے خون میں لت پت پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ان کو ہوش آیا، آنکھ کھلی تو دیکھا بالکل پاس میں ہی حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اپنے آپ کو گھسیٹنے لگے، گھسیٹتے 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 حضور کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تھوڑا اور کوشش کی، سرکار کے قدموں پہ سر رکھا اور ایک بار جمال مصطفیٰ دیکھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو گئی۔ کتنی پاکیزہ وہ آنکھیں ہیں جو بند ہوئی ہیں تو رخسار مصطفیٰ دیکھ کے بے شک سبحان اللہ۔
रब के हुस्न के जलवे अगर कहीं चमकते हैं तो वो रुखसारे मुस्तफा में चमकते हैं। बेशक आंखें बंद की है तो जमाले मुस्तफा को नजरों में कैद करके बंद हुई है। इंतकाल हुई, जंग का मैदान कारदार गर्म हुआ, कादसिया का चारों बेटे मैदान में कूद पड़े और चारों लड़ते लड़ते शहीद हो गए। चारों जंग खत्म हुई, किसी ने आके बताया सुनता तेरे चारों बच्चे शहीद हो गए, क्या ख्याल है? आज की कोई मां होती तो पगला जाती, गले फाड़ती, सर के बाल उठती। ये हमारे बुढ़ापे के सहारे थे, चारों बच्चे शहीद हो गए। फरमाती हैं मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। ले गए, आंख से दिखता नहीं था, चारों बच्चे पीठ के बल लिटाए हुए थे, सर से लेके पैर तक टटोला चारों बच्चों को, पूरा जख्म से वजूद चकनाचूर था। खड़ी हुई, फरमाती बच्चों को पेट के बल लिटाओ, मैं जरा पीछे भी चेक कर दूं। फिर सारे बच्चों, चारों बच्चों के सर से पैर तक पीठ का हिस्सा चेक किया, कहीं पर कोई जख्म नहीं था। खड़ी हुई, कहती अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खुनसा को मैदान जंग में इस्लाम के लिए सेलेक्ट किया और इस्लाम के लिए हमारे बच्चों ने हमारा दिल ठंडा कर दिया। अल्लाह तुम गवाह रहना, मैं अपने चारों बच्चों से राजी हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हम भी आज ऐसा कर सकते हैं? तकरीरें भूल जाएंगे हम। ऐसी माएँ थी बहन। एक और खातून उहद के मैदान में, जब जंगे उहद हमारा लड़का शहीद हो गया, हमारा लड़का शहीद हो गया, किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे हुजूर के करीब गई, देखा कि वाकई में लड़का शहीद हुआ, लेटा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम को सलामी पेश की, सवाल सुनिए क्या कह रही हैं। या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे के आने में देरी तो नहीं हुई? सुभान बेदबी मैं नहीं खातून, तेरा बेटा मेरे कदमों में तड़पा, यही दम तोड़ दिया है, जान दे दी, जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। जब वक्ते अजल सर तेरे चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। खुदा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बेशक खातून, मेरे सामने तेरे बच्चे ने दम तोड़ा है। एक जवान साहबी थे, करीब आए, खातून से, माँ ये तेरा लड़का है कहाँ? शहीद हो गए। हाँ शहीद हो गया। कहा माँ तुमने इस हाल में भी अपने आप को पर्दे में छुपा रखा? जवाब सुनिए, फरमाती बेटे मैंने बेटा खोया है, हया नहीं खोई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज क्या हो गया मेरी माओ बहनों और बच्चियों को, शादी ब्याह में देखिए इनसे ज्यादा बेगैरती के साथ शादी में शिरकत करने वाली शायद कोई कौम हो। बेशक दुपट्टे का पता नहीं है, बाल सारे खुले हुए हैं।